گزشتہ ہفتے میں ماں باپ کی عظمت پر بات چل رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک آیا ہوا مقدمہ جو بیٹے نے پیش کیا تھا باپ کے خلاف، لیکن حقیقت حال جب معلوم ہوئی تو حضور نے یہ کہا کر واپس کر دیا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کی ملکیت ہے، انت و مالک لابیک۔ یہ گفتگو ہماری آیت نمبر 25 پر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے خصوصی حکم نازل فرمایا، کیونکہ بظاہر اس دنیا میں اس کے وجود کا وہ سبب بنتا ہے۔ ان کے لیے شفقت کے بازو جھکانے کا حکم دیا ہے، اور یہ شفقت کے بازو جھکانا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے آگے مزید دعاؤں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے یوں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری صغر سنی میں تربیت فرمائی اور مجھے بچپن میں پالا پوسا پرورش کیا۔ بچپن میں بندہ کتنا محتاج ہوتا ہے کہ وہ از خود کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اس کے ماں باپ نے کیا۔ اب بڑھاپے میں بھی وہ بیٹا کچھ بھی کرنے کے باوجود اللہ سے اس رحم کی درخواست کرنے کا خود اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی تھی۔ آگے ایک تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس واقعے میں کچھ اشعار سنائے گئے تھے۔ جبریل نے آ کر اطلاع دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس بچے کا باپ آپ کے پاس آئے تو اس سے کہو کہ وہ اشعار سنا دو جو خود تمہارے کان نے اب تک نہیں سنے، تمہارے دل میں رہ گئے۔ اس کے والد جیسے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تو فرمایا کہ میرا نام، پہلے ہی سے میرے دل میں آپ کی ذات پر ایمان تھا، اب یہ واقعہ سن کر ایمان میں مزید پختگی ہو رہی ہے کہ یہ وہ اشعار ہیں جو میں نے دل میں کہے تھے اور میرے زبان پر بھی نہیں آئے، میرے کان نے بھی نہیں سنے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اطلاع کر دیا۔ اس اشعار کا میں ترجمہ کر رہا تھا گزشتہ۔ اس اشعار کا مفہوم یہی تھا، جب بیٹے نے بغاوت کی اور اپنے مال کو بخیلی کے ساتھ پیش کیا تو دل میں باپ کے یہ خیال آیا کہ تم کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، جب تم بیمار ہوتے تو تمہاری تیمارداری میں رات کو جگتے اور ایسا لگتا کہ وہ بیماری تم کو نہیں ہے، خود ہم کو لگ گئی ہے۔ اس کے بعد تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کی ہر کوشش کرتے، اللہ سے تمہاری حیات کی دعائیں کرتے۔ اب تمہارا جب شباب آیا تو تم نے یہ سلوک کیا کہ تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کی عظمت کو سمجھ کر باپ کے لیے خدمت کرتے تو کم سے کم ایک پڑوسی سمجھ کر جو پڑوسی کا حق ہوتا ہے اتنا کم سے کم ادا کرتے۔ اس قسم کے وہ الفاظ تھے اشعار میں جو تفصیل سے نقل کیا ہے حماسہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ کہہ کر فرمایا، ہاں بات یہ ہے، ایسا ہے۔ غریبان پکڑا اور کہا تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کی ملکیت ہے، کیونکہ اصول اور دستور یہ ہے کہ جب غلام کچھ کماتا ہے تو اس کی کمائی مالک کی ملکیت میں منتقل ہوتی ہے، کیونکہ خود وہ خادم خود وہ مملوک ہے۔
ایسے ہی جو بیٹا کماتا ہے، چونکہ بیٹا خود باپ کی ملکیت ہے، اس لیے اس کی کمائی بھی باپ ہی کی کمائی ہے، اور اللہ نے اولاد کو قسم میں شمار کیا ہے۔ تبت یدا میں آپ نے سنا ہوگا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام میں نہیں آیا، اور جو اس نے کمایا یعنی اولاد، تو ما کسب میں اولاد داخل ہے۔ جب اولاد خود ہمارا مکسوبہ مال ہے تو اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ گویا مملوک نے کمایا ہے، سب باپ کی ملکیت میں ہے۔ یہ کہہ کر حضور نے ان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، حق ان کے سامنے نہیں ہوتا، وہ خود باطل پر چلتے ہیں۔ جیسے ابراہیم کے والد محترم باطل پر چلتے تھے، آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ نے چونکہ اسلام کو باقاعدہ نہیں پڑھا، ان کا ذہن نہیں بنا، لہذا وہ اپنے اولاد کو مجبور کرتے ہیں غیر اسلامی عمل پر۔ ابھی تم چھوٹے ہو، داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ بعد میں رکھ لینا بیٹا، چھیل دو۔ داڑھی چھیلنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ابھی تم بوڑھے تھوڑی ہو گئے ہو، ابھی پینٹ شرٹ پہنو، کرتا بعد میں پہن لینا۔ اس قسم کی جو نصیحتیں ہیں ماں باپ کی اسلام کے خلاف، اگر بیٹا یہاں باپ کی بات نہیں مانتا ہے تو شکنی ہوتی ہے، ایسے میں کیا تمہارا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کو واضح کر دیا ہے، رب کریم نے چھوڑا نہیں اس کو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہترین جانتا ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے معافی ضمیر میں ہے، تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، نیک ہو، اور اس نیکی پر چلنے کی بنیاد پر تو نے ماں باپ کی خلاف ورزی کی ہے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ غفور ہے کس کے لیے؟ اوابین کے لیے۔ اواب کے معنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بنیاد پر اس نے ماں باپ کی خلاف ورزی کی ہے، دل میں صالحیت ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا اس کے ارادے میں داخل نہیں ہے، تو ایسے اوابین کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اشارہ ہے صاف کہ تمہارے دل کا ارادہ، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص اگر واقعتاً اسلام پر چل کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان کی بے عملی اور بے علمی تمہارے سامنے آتی ہے اور تم اس کی بنیاد پر ان کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو یہ مخالفت بندے کی نہیں کہی جائے گی، بلکہ یہ متابعت کہی جائے گی اللہ کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی مخالفت کی۔ باپ نے کہا تھا اس بتوں کے خلاف مت کہو ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے کہا قال سلام علیک، تم پر سلام ہو، میں چلا، تم نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں ابھی چلا جا رہا ہوں۔ چلے گئے، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ باپ کی روش صحیح نہیں تھی، شرک پر تھی، بت پرستی پر تھی۔ تو اصول کیا نکلا؟ جہاں جہاں اللہ کی مخالفت ہو، جہاں جہاں رسول اللہ کی مخالفت ہو، جہاں جہاں قرآن کی مخالفت ہو، جہاں جہاں اسلام کی مخالفت ہو، وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کا حکم پورا کیا جائے گا۔ پھر بھی ماں باپ سے حسن سلوک کیا جائے گا، اس مخالفت کی بنیاد پر دل میں نفرت نہیں آئے گی، ان کی صحبت میں رہ کر ان کی مطابقت کی جائے گی، لیکن جہاں جہاں انہوں نے مخالفت کی ہے شریعت کی، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے معافی الضمیر میں ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو، صالح ہو، نیک ہو، تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ پہلا حق یہاں ماں باپ کا بیان کیا گیا۔ اب ماں باپ کے بعد ساری قرابتوں کا تذکرہ آئے گا ایک اجمالی انداز میں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دے دو قرابت دار کو اس کا حق، مالی یا غیر مالی۔
مالی سے مراد اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو مقدم کرو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت پہلے کرو، اگر وہ معاشی طور پر تمہاری کفالت کا حقدار ہے تو اس کی کفالت قبول کرو، اگر سماجی لحاظ سے وہ دبا ہوا کچلا ہوا ہے تو اس کو اوپر اٹھا کر لاؤ۔ وآت ذی القربى، اور دے دو قرابت دار کو حق ہو، اس کا حق۔ قرابت دار کا حق ہے کیا؟ قرابت دار کے حقوق بلکہ ہم کو تو چاہیے ہم اللہ سے لے کر اپنے جان کا حق جانیں۔ اللہ کا حقوق بندوں پر کیا ہے، قرآن کا حقوق بندوں پر کیا ہے، رسول اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں، علماء کے حقوق بندوں پر کیا ہیں، ائمہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں، صحابہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں، کس کے کیا حقوق ہیں یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نظر احمد صاحب کی کتاب بہت موجود ہے، ہر ایک کے حقوق جمع کر دیا ہے، ہمارے حقوق ہمارے فرائض، جو کسی کے فرائض ہیں وہ کسی کے حقوق ہیں، یعنی ایک کی ڈیوٹی ہے تو دوسرے کا وہ حق بنتا ہے۔ جو ماں باپ کی ڈیوٹی ہے وہ بچے کا حق ہے، جو بچے کی ڈیوٹی ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر کی ڈیوٹی ہے، جو شوہر کی ڈیوٹی ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ اس طرح سے ہم باہم مربوط ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، ہر ایک کے حق دینا پڑے گا، اور حق جاننا ضروری ہے دینے کے لیے۔ اسی لیے وہ کہا گیا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ جن جن کا حق ہے وہ پہلے جان لے۔ حضرت عمر فاروق دکان کھولنے سے روکتے تھے جب تک گراہک کے حق نہ معلوم ہو جائیں۔ گراہک کا کیا حق ہے بیچنے والے پر، صحیح صحیح تولے، جھوٹ کے بغیر دے اور دھوکہ دھڑی نہ کرے، اس کے بغیر دکان کھولنے سے منع کیا۔ تو ہر قرابت دار کو حق دینا ہے۔ اب قرابت دار کیسا ہے اس کی نوعیت الگ الگ ہے۔ قرابت قربت کے معنی آتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہو۔ تعلق تو ہمارا آدم سے شروع ہوا ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، تو ہر ایک کا حق ادا نہیں کر سکتے نا، اس لیے قرابت کا لفظ ہے جو قریبی رشتہ دار ہو، جیسے ماں باپ کا ذکر پہلے آیا، اب ان سے جو تعلق ہو، جیسے بہن اور بھائی کا رشتہ آیا، ان سے اور قریب ہے بھتیجے بھانجے کا تذکرہ آیا، ایسے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کے حقوق کو مقدم کیا ہے اللہ نے۔ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، والمسکین، اور مسکین کو اس کا حق دے دو۔ مسکین کا حق کیا ہے؟ مسکین کہتے ہیں جو حرکت نہ کر سکے، پڑا ہو۔ او مسکیناً ذا متربہ، سورہ برد میں کہا اللہ نے، ایسا مسکین جو مٹی پہ پڑا ہوا ہے، حرکت ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس قابل بناؤ کہ وہ حرکت کرنے کے لائق ہو جائے، اسے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، بیمار ہے تو علاج کراؤ۔ مسکین کا حق ہے یہ، مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو اس کا حق دے دو۔ مسافر کا کیا حق ہے؟ رات ہو گئی، سفر میں سواریوں سے محروم ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کے ٹھکانے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے واسطے انتظام کرو۔ چاہے وہ مسافر کتنا ہی مالدار اپنے گھر میں ہو، یہاں وہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ مسکین کو، مسافر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم یہ ہے کہ جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جو بھی گھر پہ آ جائے وہ مہمان ہوتا ہے، رشتے میں لگنا شرط نہیں ہے، رشتہ تو لگ چکا ہے، وہ آدم کی اولاد میں ہے، تم بھی آدم کی اولاد میں ہے، وہ بھی نبی زادہ تم بھی نبی زادے، وہ بھی انسان تم بھی انسان۔ یہ رشتہ بہت بڑا ہے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، لہذا رشتہ تو ہے پہلے سے کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے اور وہ راستے میں پریشان حال ہے، لہذا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کھلانا پلانا ہے، رہائش کا موقع دینا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کباب میں ہڈی آ گیا، مشکل ہے، کہاں سلائیں، کہاں بٹھائیں، کہاں لٹائیں، حرج پیدا ہوتا ہے، اس حرج پر تو ہی ثواب ملے گا، وہی تو اطاعت ہے۔
اگر آپ کی خواہش کے مطابق ہو، تکلیف ہی نہ ہو، تو ثواب کس کا ملے گا؟ مشقت پر تو ہی اجر ملے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے جہنم کو گھیر دیا ہے خواہشات سے اور جنت کو گھیر دیا ہے ناگوار چیزوں سے، تو جنت میں جانا ہے تو ناگوار شے کو برداشت کرنا ہے۔ حفت النار بالشہوات حفت الجنہ بالمکارہ، تو یہ تو ناگوار چیز پیش آئی ہے کہ ایک آدمی اچانک آ گیا، اب اسے ہاتھ دھلاؤ، کھانا کھلاؤ، بھیگا ہوا ہے تو کپڑے بدلواؤ، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، سونے کا انتظام کرو، سواری خرچ نہیں ہے سواری خرچ کا انتظام کرو۔ یہ سب مسکینوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذر بے موقع مال اڑانے کو تبذیر کہتے ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ، اور مت اڑاؤ، تبذیرا بے موقع مال اڑانا۔ تبذیرہ تاکید کے لیے آیا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تبذیرا، مت اڑاؤ بے جا اڑانا۔ دو لفظ قرآن کریم میں کثرت سے آئے ہیں، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ اسراف کے معنی آتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ جس چیز سے آپ کا کام چل سکتا ہے اس میں کام نہ چلا کر جائز کام ہے، مثلا آپ کو کپڑا 500 میں بنتا ہے مگر آپ بناتے ہیں 5000 کا، اسراف ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گھڑی 500 کی کام دے سکتی ہے مگر آپ شو کے لیے اس کو 5 لاکھ کی خرید رہے ہیں، اسراف ہے۔ مسجد میں نکاح ہو سکتا ہے لیکن شادی خانہ 1 لاکھ کا آپ بک کرتے ہیں، اسراف ہے۔ اسراف کہتے ہیں جائز کام میں زیادہ خرچ کرنا، جائز کام میں زیادہ خرچ کرنے کو اسراف۔ اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام میں مال کو لگانا۔ تبذیر پر شدت زیادہ ہے اللہ کی۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی یہ بھی رب کا ناشکرا ہوا۔ بھائی سگا بھائی تھوڑی ہے نسب نامے میں کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، نہیں، بھائی جو کہا اللہ نے تو اسی صفت فضول خرچی میں۔ تبذیر کے معنی بیجا اڑانا، ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا مت اڑاؤ یعنی ناجائز کام میں مت خرچہ کرو۔ ولیمے کی دعوت ہے، کھانا کھلانا سنت ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اب اس میں آپے سے باہر ہو کے پڑاخے پھوڑنا، برف کے اسٹیج بنا کر کے پگھلنے کو تماشا لگانا، اور اس میں بہترین گانے والی لڑکیوں کا انتظام کرنا، یہ سب تبذیر میں آتا ہے۔ تبذیر اسراف میں نہیں آتا، تبذیر میں آتا، کیونکہ یہ سب حرام کام میں جا رہا پیسہ۔ جس طرح مال کو حلال طریقے سے کمانے کا حکم ہے، حلال کام میں خرچے کا بھی حکم ہے۔ قیامت میں جن 5 سوالوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہاں سے کمایا ایک سوال ہے اور کہاں خرچ کیا دوسرا سوال ہے۔ حلال کمایا حرام میں خرچ کیا تو بھی پھنس جاتا، اور حرام کما کر حلال میں لگایا تو بھی پھنس جاتا۔ حلال کمائی سے ناچنے والے کو بلا کر 50,000 دے دیا، حرام کام میں گیا۔ اور ایک صاحب نے کسی کی زمین دبا لیا، اس سے حج کرنے گیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حلال کمائی، جس طرح حلال کمانا فرض ہے، حلال موقع پر خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ چیل کوؤں کی زکوٰۃ اللہ قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حرام ہے۔ نجس چیز سے نجس چیز کو دھونا ممکن نہیں ہے۔ پیشاب لگ گیا، اب اس کو پھر پیشاب سے دھو رہے ہیں، نہیں دھلتا، گندا ہوتا۔ حج اور عمرے میں جو انسان کے جسم کی صفائی ہوتی ہے، گناہ دھلے جاتے ہیں،
حرام مال سے جائیں گے حج عمرہ کرنے تو اس حرام مال کی نحوست سے گندگی میں گندگی بڑھ گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حرام مال کو خرچ کرنا بھی اتنا گناہ ہے جتنا حرام ذرائع سے کمانا گناہ ہے۔ قیامت میں جو 5 سوال ہوں گے اس میں یہی تو ہے، شباب کہاں لگایا، زندگی اپنی پوری کس کام میں خرچ کر دیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، یہ 5 سوالات ہوں گے۔ تو تبذیر کے معنی آتے ہیں بے موقع خرچ کرنا، اور اسراف کے معنی آتے ہیں موقع پر خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا۔ اس کی 2 تشریح ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ کی حیثیت 5 روپے کی ہے، 50 خرچ کر دیا تو کتنا قرضہ ہوا؟ 45 قرضہ ہو گیا، یہ اسراف ہے۔ آپ کی حیثیت جب 5 روپے کی ہے تو بقدر 5 روپے کی ہی خرچہ کرنا۔ اگر آپ کی حیثیت سے زیادہ خرچہ کیا تو یہ اسراف ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اسراف کا، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جس چیز سے کام چل سکتا ہو اس سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے۔ ولیمہ کرنے کے لیے 3 آئٹم کافی تھے، روٹی اور گوشت اور ایک میٹھا، 3 آئٹم کافی تھے، لیکن شہرت کے لیے، ناموری کے لیے 11 آئٹم رکھا، اسراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کو سب سے بہترین کھانا قرار دیا ہے، اور حضرت زینب کا جب حضور سے نکاح ہوا تو حضور نے روٹی گوشت کا انتظام کیا۔ انس فرماتے ہیں ہم نے سیر ہو کر پہلی بار کھایا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی نعمتیں سمیٹ لیا ہم نے۔ وہ اتنے 2 چیزوں پر اللہ کے شاکر بندے بنے، اور ہم بغیر گنی ہوئی نعمتیں کھا رہے ہیں، گن نہیں سکتے۔ اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں کہ ہم معاشی تنگی میں ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہمارے پاس معاشی غربت ہے، پستی میں ہے۔ یہ احساس کمزوری کا شکار دلایا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک میں لڑنے والے صحابہ 1 کھجور کو چوستے تھے بس، بعض روایتوں میں ہے 1 کھجور میں 2 چوستے تھے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا ان کے شاگرد مسروق نے کہ یہ 1 کھجور میں ہوتا کیا تھا، فرمانے لگے جب وہ بھی نہیں ملنا شروع ہوا، ختم ہو گئی وہ بھی، تب معلوم ہوا کہ اس سے کیا ہوتا تھا۔ نعمت کی قدر تو بعد میں ہوتی ہے۔ باپ نے کیا کیا پوچھتے، جب باپ مر جاتا ہے جب سمجھ میں آتا کہ کیا کیا باپ نے، جب تک وہ رہتا ہے قدر نہیں ہوتی ہے۔ قدر نعمت بعد زوال کہا۔ اماں گھر میں بوڑھی ہے، کچھ نہیں کرتی، لیکن جب نہیں ہوگی تب معلوم ہوگا، کیونکہ اصل حضور کا ارشاد یہ ہے تم جن کو بوجھ سمجھتے ہو تم کو کھانا ان کے طفیل ملتا۔ انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کے طفیل ملتا ہے۔ کہتے ہیں بچے بہت ہیں یا بوجھ ہے، نہیں، ان بچوں کی مقدر سے تم کو مل رہا۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے طفیل میں تم کو ملتا ہے۔ ایک بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی پریشانی ہے لگی، اس کی طفیل میں تم کو ملتا ہے۔ یہ سارا کا سارا تمہارے مقدر سے نہیں آیا تھا، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ان کے مقدر کا بھی دے دیا ہے کہ تم کھاؤ کھلاؤ۔ اصل اللہ کی تقسیم یہ ہے۔ اللہ نے خود واضح کیا پیغام، دیکھیے کہ بیجا مت اڑاؤ، بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے، بے موقع اڑانے والے ہیں شیطان کے بھائی، یعنی ان کے مشابہ ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ شیطان کے مشابہ کس چیز میں ہے؟ شیطان کو جسم نہیں، ان کو جسم ہے۔ شیطان دکھتا نہیں، یہ نظر آتے ہیں۔ شیطان تو سراپا آگ سے بنا ہے، یہ تو مٹی سے بنے ہیں۔ مشابہ کس چیز میں ہے؟ کس چیز کے اندر مشابہت ہے؟ مشابہت ہر چیز میں نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے تو کیا مطلب؟ کھال ہے اس کو اسی، ناخون ہے؟ نہیں، بہادری ایک وصف ہے، بہادری میں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے۔ تو یہاں بتاؤ کہ فضول خرچی، بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی کس چیز میں ہیں؟
اللہ نے خود فرما دیا آگے وَكَانَ الشَّيْطَانُ اور ہے ان شیطان لِرَبِّهِ کفورا اپنے رب کا ناشکرا. ناشکرا کو کفورا کہا ہے اور کفورا کی تعریف سورہ عادیات میں ہم نے کر دیا ہے کہ نعمت یاد ہو نعمت دینے والا یاد نہ رہے ناشکری ہے. نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال ہو ناشکری ہے. نعمتوں پر فخر کرے لیکن نعمت دینے والے نے کبھی اگر مصیبت ڈال دی تو شکوہ شروع کر دے ناشکری ہے. جس اللہ نے ہمیشہ مرضی کے موافق دیا ہے اگر ایک وقت مرضی کے خلاف دے دیا ہے تو صبر کر لو. آج ایک وقت کھانا مرضی کے خلاف آ گیا تو بیوی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی, نمک کیسے ہو گیا, مرچی کیسے ہو گئی, فلاں کیا ہو گیا, ٹھیکاں کیا ہو گیا. جس نے ہمیشہ مرضی کے مطابق کھلایا ہے اگر ایک وقت مرضی کے خلاف ہو گیا ہے تو شکوہ نہیں کرنا ورنہ ناشکری کا الزام لگ جائے گا. تو شیطان ناشکرا ہے. شیطان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی, فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا, تعلیم کے مواقع فراہم کیے تھے اور عقلی طور پر وکیلوں سے اچھا دماغ دیا تھا. وکیل صاحب کیا کریں گے؟ استدلال جیسا اس نے کیا تھا استدلال. آدم مٹی سے ہیں, مٹی میں پستی ہے, میں آگ سے ہوں, آگ میں ترفع ہے. مٹی کو اوپر اچھالو نیچے آتی ہے, مجھ کو نیچے جلاؤ تو میں اوپر جاتا ہوں. یہ سب استدلال کر کے بولتا ہے آدم سجدہ مجھے کریں, میں سجدہ ان کو نہیں کر سکتا. یہ عقلی استدلال کا طریقہ, یہ قوت کلام شیطان کو دیا اللہ نے, تو شیطان نے اللہ ہی کے خلاف استعمال کر دیا اس چیز کو اور کہا ہم سے وہ کمتر ہیں, ہم آدم کو سجدہ نہیں کر سکتے. اپنی صلاحیت کو دینے والے کے خلاف استعمال کر دیا. یہ جو فضول خرچی کرتا ہے, بیجا خرچ کرتا ہے, یہ مال دینے والے کے خلاف استعمال کرتا ہے. اللہ نے کہا اپنے مال کو ناجائز کام میں خرچہ نہیں کرنا, یہ ناجائز کام میں خرچہ کر دیا. جہاں جہاں اللہ نے کہا تھا خرچہ نہیں کرنا وہاں خرچہ کر دیا. تو شیطان کو عقل دیا تھا, اس نے غلط موقع پر استعمال کیا. اس کو مال دیا تھا, مال کو اس نے بے موقع اڑا دیا, تو دونوں مال کو صلاحیت کو بے موقع اڑانے میں بھائی ہو گئے. یہ ہے تشبیہ کی وجہ. اب مجھے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے, پیسہ اگر ہے تو بیجا خرچ کریں گے یا موقع پر خرچ کریں گے؟ گھر کے سامنے بیوہ ہے, اس پہ خرچہ کریں گے تو کون دیکھے گا؟ ولیمے میں ناچنے والی جب آئے گی تو پورا محلہ دیکھے گا, واہ واہ کرے گا. تو یہ شان و شوکت کے واسطے پیسہ خرچ کرنے میں آسانی آتی ہے. اس کو ریاکاری کہتے ہیں, دکھاوا کہتے ہیں. اللہ نے کہا من سمع سمع اللہ, جو ریاکاری کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ریاکاری کا عمل کریں گے. جب قیامت میں آئے گا بہت سی نیکیاں لے کر تو اللہ کہیں گے تیری نیکیوں پر تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے, تو نے نماز پڑھی دکھاوے کی, خرچہ کیا دکھاوے کا, صدقہ دیا دکھاوے کا, کپڑا دکھاوے کا, رمضان میں خیرات بانٹی دکھاوے کی, شہرت کی. تیرا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جن جن کو دکھا کر خوش کیا تھا ان سے مانگ لے. کیا ہوگا؟ محشر میں شیخ آئے تو اعمال ندارت, جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. خوب ثواب لائے تھے لیکن دکھا کر دوسروں کو لائے تھے. اللہ نے کہا واپس ان سے مانگ لو. تو قیامت میں یہ ہونے والا ہے. اس لیے جتنے مالدار لوگ ہیں ان کو دین کی ضرورت زیادہ ہے غریب کے مقابلے میں. لوگ سمجھتے نہیں. مدرسے میں پڑھنے والے حافظ قرآن پورے غریب, عالم بننے والے پورے غریب, مفتی بننے والے پورے غریب. مالداروں کے بیٹے قرآن کے قابل نہیں پیدا ہوتے, قرآن کے قابل ان کے بیٹے نہیں پیدا ہوتے, یا اللہ نے ان کے بیٹوں کو قرآن کے لائق نہیں بنایا. دو ہی شکل ہے, پورے کے پورے محروم. بڑی مشکل سے ناظرہ پڑھ لیں گے بیچارے. سوچو, مالدار آدمی کو تو اعمال کا حساب بھی دینا ہے, مال کا بھی حساب دینا ہے, اور غریب آدمی کو صرف اعمال کا حساب دینا ہے, مال کا حساب دینا ہی نہیں. تو دین کی ضرورت کس کو زیادہ ہے؟ تو فضول خرچی کرنا, بے موقع اڑانا, یہ ایسا وصف ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. امام بخاری کے استاد سفیان ثوری وہ کہتے ہیں
بے جا فضول خرچی کرنے والا، بے موقع اڑانے والا، سمجھ لو کہ اس نے حرام ضرور شامل کیا ہے، کیونکہ حلال میں بے موقع اڑانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ ان کے الفاظ نقل کرتا ہوں، بخاری میں ڈھونڈ لینا۔ الحلال لا يحتمل الصرف، حلال میں بے جا خرچ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ دھوکہ دڑی کے بغیر کمایا، چوری کے بغیر کمایا، جھوٹ کے بغیر کمایا، غصب کے بغیر کمایا، حلال طریقے سے کمایا، خریدنے والے کو دھوکہ دیے بغیر عیب بتا کر بیچا، ایسے شخص کا تو گھر چلنا مشکل ہوتا ہے، فضول خرچی کہاں سے کرے گا؟ یہ سفیان ثوری کہتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بخاری نے ان کی رائے نقل کیا انہوں نے، الحلال لا يحتمل الصرف، اگر کوئی فضول خرچی بے موقع خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس میں حرام کمائی شامل ہے۔ اب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ قابل فخر ہے تو اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، وہ کھلنے والی ہے پٹی جب فرشتے اس کی روح قبض کر لیں گے اور 4 آدمی چارپائی پر رکھ کر منتقل کر دیں گے دوسری کائنات میں، جب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ دور نہیں ہے، وہ آج کل تو بچوں کو بھی آنا شروع ہو گئی، پہلے موت بڈھوں کو آتی تھی سنا، مگر آج تو کوئی بھی تماشا نہیں ہے، بچے بوڑھے جوان کبھی بھی آ رہی ہے۔ کسی صاحب کے گھر میں کوئی عورت کا انتقال ہوا تو سب رو رہے ہیں، کہا بھائی تو بڈھی ہو گئی تھی، کیوں رو رہے ہو؟ بہت بوڑھی تھی وہ تو، اس کو مرنے اچھا ہوا نا۔ کہا اس کے مرنے پہ غم نہیں ہے، غم اس پر ہے کہ ملک الموت نے گھر دیکھ لیا ہے، اب کیا ہوتا؟ تو سوچا کرو کبھی، کوئی دن باقی نہیں ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں نہ آتی ہو، ہر گھر میں، کہ کس کا وقت ہوا۔ اس کے باوجود ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، بیمار کو دوائیں نہیں ہے، رہنے کو جھوپڑی نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے ولیمے میں ڈانس کراتے ہیں اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ کون سا عشق ہے جو بغاوت کر رہا ہے آپ سے؟ عاشق رسول کا مطلب ہے رسول کی اتباع کرنا۔ حضور نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، زینب کی، رقیہ کی، ام کلثوم کی، فاطمہ کی، کس میں تھا باجا؟ ہے کوئی سیرت جاننے والا نبی کی؟ کس میں باجا تھا؟ اگر کسی کے پاس اب باجا ہے تو 4 نبی کی صاحبزادیوں کی مخالفت ہے کہ موافقت ہے؟ حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر ان کی شادی میں باجا نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا ولیمہ کر دو۔ ولیمہ کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ جنگل میں گئے، گھاس کاٹا، اذخر اس گھاس کا نام ہے، وہ سونار لوگ اپنے سونا پلانے میں کام کرتے تھے، وہ گھاس کاٹ کر کے بیچ کر کے ولیمہ کیا حضرت علی نے فاطمہ کا۔ وہاں تو یہ غربت کا عالم ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس پیسے آ گئے تو سمجھتے ہیں کہ پورا میرا حق ہے، جو چاہے کروں، میرا مال میری مرضی۔ یہ عقیدہ قوم شعیب کا تھا۔ قوم شعیب نے کہا تھا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، سورہ ہود میں پڑھ لینا۔ اے شعیب کیا تمہاری نماز ہم کو حکم دیتی ہے کہ ہمارے ماں باپ آبا و اجداد جن کی بندگی کرتے تھے ہم نہ کریں؟ اور تمہارے معبود ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ چلے، ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ چلے، یعنی ہمارا مال ہماری مرضی چلے گی۔ یہ عقیدہ قوم شعیب کا تھا، اللہ نے پوری قوم کو بھون کے رکھ دیا۔ اگر یہ عقیدہ آج ہمارا ہے تو ہم پر یہ عذاب آئے گا جو آ رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ملکیت سمجھیں، ہمارا مال بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ کتاب بھیجا ہے اللہ نے، اس کتاب کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اس کتاب کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو اللہ نے بیجا خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے، اور شیطان کا انجام جہنم ہے، لہذا اس کا بھی انجام جہنم ہوگا، یہ اشارہ ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ یہاں پر ایک معاشرت کے رہن سہن کے مسائل میں سے بڑے بہترین آداب بتائے ہیں رب کریم۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تجھ کو پہلو تہی کرنا پڑے، تعرضن اعراض کرنا پڑے، مطلب
کوئی آ گیا مانگنے والا اور تم کو دینے کے واسطے دینے کا موقف نہیں ہے. وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تمہارے سامنے آ گیا، کوئی سامنے آ گیا جس کو تمہیں خرچ کرنا ہے اور تم اس سے اعراض کرنے پہ مجبور ہو کیونکہ دینے کا موقف نہیں ہے. ابتغاء رحمت من ربک، اس مال کی امید میں، اس رزق کی امید میں جو تیرے رب کی طرف سے تجھے آنے کی امید ہے، اس کے انتظار میں تجھے پہلو بدلنا پڑا. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو تم ایسے موقع پر ان سے کہہ دو کوئی نرم بات، دلجوئی کی بات، دل شکنی کی بات مت کرو. دینے کا موقف نہیں ہے، یہ اعراض کرنا ہے، ٹلا دینا ہے تو بھی نرمی سے ٹلاؤ، دل خراش جملے مت بولو. ایسی بات مت کہہ دو کہ وہ اللہ سے رجوع ہو جائے، اس کی آہ نکل جائے، وہاں پہنچ جائے. کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے قبولیت استقبال میں اتر آتی ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں دعوت المظلوم مستجابہ وان کان فاجرا، مظلوم کی دعا مستجاب ہے اگرچہ وہ کافر ہو، اگرچہ وہ فاسق ہو. بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. مظلوم کی آہ سے بچو کہ جب اس کی آہ نکلتی ہے تو قبولیت آسمان سے اتر جاتی ہے، استقبال کرتی ہے. اس لیے دل خراش جملے بولنے کے بجائے قولوا لهم قولا میسورا، ان سے نرمی کی بات کہہ دے کے ٹال دو کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو جب موقع ملے گا ضرور دیا جائے گا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور مت باندھ لو اپنے ہاتھ کو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، مغلول کے معنی بندھے ہوئے، یدکا تمہارے ہاتھ، عنق مانے گردن، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کی طرف بندھا ہوا مت کر لو. یعنی ہاتھ گویا ایسا بندھا ہوا ہے کہ جیب میں جاتا ہی نہیں. کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی حاجت ہو، جیسے کسی کا ہاتھ اس کی گردن میں باندھ دیا جائے اور اس کا ہاتھ کھلا ہوا نہ ہو، کوئی حرکت ہی نہ کر سکتا ہو، ایسا مت ہو جاؤ کہ چاہے کچھ بھی تقاضا آ جائے مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہماری اصطلاح میں اس کو چکنا گھڑا بولتے ہیں. کچھ بھی ہو جاؤ سب پھسل جاتا، کیسے بھی حالات آ جائیں ٹس سے مس نہیں. اور دوسرا ٹکڑا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورا ہاتھ بھی مت کھول دو، جو تھا سب اڑا دیا. صدیق اکبر کا وہ مقام تھا کہ سب اٹھا کر دے دیا، جسم کے کپڑے بھی نکال کر دے دیا اور کمبل لپیٹ کر کانٹے لگا لیا. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سب دینے کے بعد بھی شکوہ نہیں کیا. اگر ہاں کسی کا جذبہ ایسا ہے کہ سب کچھ اللہ کا تھا، سب کچھ اللہ نے لے لیا، اس پر وہ قانع ہے اور صابر ہے اور شکوہ نہیں کرتا ہے، تو صدیق اکبر کا طریقہ اس کے واسطے مستحسن ہے، لیکن عام طور سے ہوتا نہیں ہے. لوگ ایسے لوگوں سے بیان کرتے ہیں صاحب ایک زمانہ تھا میں ایسا تھا، ایک زمانہ تھا ہماری حویلی تھی، ایک زمانہ تھا ہمارا یہ تھا. ارے بھائی اس بندے کو سنا کر کیا بولنا چاہ رہے ہو تم؟ کیا یہ بندہ واپس کر دے گا؟ اس بندے کے سامنے ایسا شکوہ کرنے سے رب کریم فرماتے ہیں کہ تم اس بندے سے میری شکایت کر رہے ہو. کیا کرتا یہ بندہ؟ تم کو بولنا ہی ہے تو ہم سے کہو. داؤد نے ہم سے کہا تھا، ہم نے واپس کر دیا ان کی بادشاہت کو. ایوب نے ہم سے کہا تھا، ہم نے واپس کر دیا ان کے اولاد کو. ہم سے کہا تھا، جتنے بھی لوگوں نے کہا تھا سب کو واپس مل گیا. اگر واقعاً تم کو تکلیف ہے کہ ہم ایسے تھے اب ایسے ہو گئے تو پھر شکوہ اللہ سے کرو، کیونکہ وہ قادر ہے پلٹ دینے پر. جن کے باغات جل گئے تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو باغات واپس دیا اللہ نے. تو شکوہ ایسوں سے کرو جو واپس کرنے پر قادر ہو. شکوہ ایسوں سے کیوں کرتے ہو جہاں رسوائی بڑھ جاتی ہو؟ ایک اور تمہاری رسوائی پر گواہ بن گیا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کا ایمان صدیق اکبر کی طرح مضبوط ہے، شکوہ نہ کرے کسی حال میں، تو پھر پورا ہاتھ کھول سکتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں پورا ہاتھ مت کھول دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتقعدا، تو بیٹھک لے لے گا. فتقعدا مانے ورنہ تو بیٹھک لے لے گا تہی دست ہو کر. ملوم کے معنی الزام کھا کر، اور محصور کے معنی تھکا مادہ ہو کر. محصور تھکا مادہ، بالکل ہاتھ خالی ہو گیا، تہی دست ہو گیا، الزام خوردہ ہو کر اب بیٹھ جائے گا. اس طرح شکوہ نہیں کرنا. اس پر ایک واقعہ لکھا ہے اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں اسی پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کرتا تھا. ہمارے پاس کئی رکھے رہتے ہیں، وہاں رکھا ہوا نہیں تھا، جسم پر تھا وہی. کسی سائل نے تقاضا کیا کہ کپڑا دیجئے. حضور نے کہا بھیجا کہ سوائے میرے جسم پر جو کپڑا ہے اور دوسرا نہیں ہے. اس نے کہا وہی دے دیجئے. سائل کو جھڑکنے کا حکم نہیں تھا، آپ نے وہی کرتا نکالا اور دے دیا. اذان ہوئی، اقامت ہوئی، آپ باہر نکلے ہی نہیں، کیونکہ جسم پر کپڑا تھا ہی نہیں. جبریل امین نے آ کر یہ پیغام پہنچایا کہ پوری طرح ہاتھ کھول دینا، جس میں اس طرح سے تھکا مادہ ہو کر بیٹھ جانا پڑے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جسم کے کپڑے بھی آپ نے دے دیا. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے فتقعدا ملوما محصورا کی. تو نبی کی سخاوت کا یہ عالم. بندوں میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ تم کو بہرحال 3 کپڑوں میں ہی جانا ہے، سب چھوڑنا ہے. اٹیچی بھری ہو یا سوٹ کیس بھرا ہو یا الماری بھری ہو، یہ تم کو لے کر جانے کا موقع نہیں ہے. اور مضبوطی کے بارے میں اویس قرنی کی بات نہیں بھولنا. جب ان کو عمر فاروق نے تحفہ بھیجا تو اویس قرنی نے کہا کہ تمہارا نیا کپڑا کسی اور کو دے دو، اس کے جسم پر جو کپڑا ہے اس کی گارنٹی تو ہے کہ کپڑا گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے گا، لیکن جس کپڑے میں جسم ہے اس جسم کو گارنٹی نہیں ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کی، یہ کبھی بھی جا سکتا ہے. تو مجھے ایسے نئے کپڑوں کی حاجت نہیں ہے. اویس قرنی نے اس کرتے کو واپس کر دیا ہے. ہمارے تمام کے تمام اکابر جو نبی کے زمانے سے ہم تک آئے ہیں، سب کا یہی حال تھا کہ ان کی نگاہ آخرت پر ہوتی تھی. آج ہمارا یہ حال ہے، ہماری نگاہ صرف دنیا پر ہے. رب کریم رمضان بھیج کر، روزے کا موقع دے کر دل میں تقوی پیدا کرنے کا ایک خاص روزے کی شکل میں نمونہ پیمانہ پیش کر دیا ہے. اگر اس سے بھی تقوی نہیں آیا تو تقوی کیسے آئے گا؟ حلال شے موجود ہے، ہاتھ نہیں لگاتے. اسی ٹریننگ کو روزہ کہا جاتا ہے. حلال چیز کو جب تک خدا کا حکم نہ آئے ہاتھ نہیں لگاتے، تو پھر وہ بندہ حرام کو ہاتھ کیسے لگائے گا؟ آنکھیں حرام کو کیسے دیکھیں گی؟ اور کان حرام کو کیسے سنے گا؟ اور دوسروں کا مال ناجائز کیسے کھائے گا جس نے حلال مال نہیں کھایا ہے جب تک خدا کا حکم نہیں ہو گیا ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ نے اس میں یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ کر مت رکھ لو اور نہ پوری طرح کھول دو کہ تھکے ہارے ہو کر بیٹھ جاؤ. فتقعدا، تم بیٹھ جاؤ گے تہی دست ہو کر اور الزام خوردہ ہو کر. شکوہ کرو گے بعد میں. تو یہ وصف بتایا گیا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ہیں. سیرت النبی کو آپ نے پڑھا نہیں پورا. ایک بار ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنا، نقش و نگار، ڈیزائننگ کیا ہوا، وہ لا کر نبی کو پیش کیا. آپ نے شوق سے جا کر کے جسم کی تہبند نکال کر اس کو پہن لیا. پہن کر آ کر بیٹھ گئے محفل میں. جو خاتون لائی تھی اس کپڑے کو جب دیکھا کہ نبی نے پہنا ہے تو بہت خوش ہو گئی. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا
واہ ماشاءاللہ کیا عمدہ نظر آتا ہے. یہ حسن طلب تھی. اس زمانے میں لوگ ایسے ہی مانگتے تھے, واہ کیا عمدہ لگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم کو دے دو. یہ طلب ہوتی تھی. ایک شاعر کہتا ہے بے تعلق تیرے آگے سے گزر جاتا ہوں. یہ بھی ایک حسن طلب ہے تیرے دیوانے کا. بے تعلق گزر جانا بھی طلب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے ان کی تعریف کو اور اندر گئے, وہی کپڑا پرانا پھر پہن لیا اور نئے کو تہ کر کے لا کر دے دیا, کہا رکھ لیجئے. عبد الرحمن ابن عوف غریب نہیں تھے, بہت مالدار تھے. ان کا ایک پلان تھا, ان کے دل کی محبت کی وہ دلیل ہے. جن کا کپڑا بنا ہوا آیا تھا انہوں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا, میں نے تو حضور کو دیا تھا, حضور کو اس کی حاجت تھی, تم نے لے کر کے اچھا نہیں کیا. کہا بخدا میں نے اس کو اس لیے لیا ہے کہ نبی کے جسم کو لگ چکا ہے, اب میرے کفن میں کام آئے گا. عبد الرحمن ابن عوف غریب نہیں تھے. ایک ایک جنگوں میں انہوں نے 5,000 اونٹ دیا ہے تحفے میں. غریب نہیں تھے. سونے کے ٹکڑے تقسیم ہوئے ہیں ان کی میراث میں. اور ان کی مالداری پر مستقل کتابیں ہیں, لیکن نبی کے جسم کو لگا ہوا کپڑا ہے, کفن میں کام آئے گا. چنانچہ ان کو کفن اسی میں دیا گیا. تو یہ حالات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں توجہ آخرت پر ہوا کرتی تھی. فضول خرچی, دکھاوا, لوگوں کے درمیان شہرت کس کام کی ہے, کتنے دنوں کی ہے. یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ اب قارون ہے, نہ فرعون ہے, نہ شداد ہے, نہ حامان ہے, کتنے لوگ چلے گئے. یہ زمین ہر ایک کو کھا جاتی ہے. قبر ہر ایک سے کچھ کہتی ہے. قبر پہ گزرنے والا جب گزرتا ہے تو قبر کچھ کہتی ہے, مگر انسان سمجھ نہیں پاتا. قبر والا ایک آواز دیتا ہے کہ تم میرا ماضی ہو, میں تمہارا مستقبل ہوں. کبھی تمہاری طرح میں بھی باہر کھڑا تھا, آج میں اندر لیٹا ہوا ہوں. کل تم بھی ایسا اندر لیٹو گے, تمہیں باہر سے کوئی دیکھنے آئے گا. میں تمہارا مستقبل ہوں اور تم میرے ماضی ہو. یہ قبر سے نظر آتا ہے مگر غفلت کی بنیاد پر نظر نہیں آتا. ڈھول تماشا باجا گاجا تفریح کا بنا دیا ہم نے اس کو بھی. جو مقام عبرت تھا تماشا گاہ بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے. اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ معتدل رہو, میانہ خرچ رکھو, یعنی جہاں واقعی ضرورت ہے وہاں خرچ کرو اور جہاں بے موقع خرچ کا آئے وہاں اللہ کی پناہ اسے حاصل کر لو. اب اس کے بعد ایک تصور دماغ میں لوگوں کے ہے, بنیا گیری. نہ خرچہ کریں گے تو جمع ہوتے 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 ہم فرعون بن جائیں گے. یہ سمجھتے لوگ سمجھتے خرچہ نہیں کریں گے تو ہم قارون بن جائیں گے, جمع کرتے کرتے ہمارا اتنا ہو جائے گا خزانہ کہ ہم قارون بن جائیں گے. اللہ نے اس کو رد کر دیا. فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک اللہ آپ کا جو رب ہے وہ رزق کو کھول دیتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے. بخیلی کرنے سے کشادگی نہیں آنے والی ہے. بخیلی کرتے کرتے انسان مر جاتا, مال چھوڑ جاتا, جیسا فقیر مرا ویسا چلا جاتا. تو بخل کرنے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا, خوشحالی آئے گی. خوشحالی کا دن نہیں آتا, فرشتے کا دن آ جاتا, لے کے چلا جاتا. اس لیے جب تک دنیا میں ہو جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرو, جہاں سے روکا وہاں سے رکو. ان کے حکم پر چلنے سے ان کے گھر میں جگہ ملے گی جس کا نام جنت ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک آپ کا پروردگار اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور بندوں کو خوب دیکھتا بھی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی نگاہ نہیں ہے. کوئی بندہ چاہتا ہو کہ ہم چھپ جائیں, باخبر ہونے والا خبیر ہر عمل سے خبر ہوتا ہے اور بصیر دیکھتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو
کہ اللہ کی طرف سے تنگی اور خوشحالی آتی ہے. تنگی خوشحالی بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا اللہ نے. حلال کمائی، حلال محنت، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. بلکہ فرض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے، اکتساب المال فریضہ کہا. مال کو کمانا بہت سے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا. نماز چھوڑ کے کمائیں گے برکت نہیں ہوگی، روزہ چھوڑ کے کپڑا سلیں گے درزی کو برکت نہیں ہوگی. نمازیں چھوڑ کے اور روزہ توڑ کے کپڑا سلتے ہیں، کیوں؟ زیادہ کمائیں گے رمضان میں. زیادہ کمائی سے فائدہ کیا ہوا؟ بیماری حساب ہوا. روزہ رکھ کے کپڑا کم سلو، برکت ہوگی. ہم نے دیکھا ہے رمضان میں درزی حضرات کپڑا سلنے کے بہانے روزہ توڑ دیتے، حالانکہ کھیت میں جوتنے والا کسان دھوپ میں بیل کے ساتھ روزہ رکھتا. حضرت عمر ایک شرابی کو پکڑ کر لایا گیا تو مارتے ہوئے کوڑا بولنے لگے کہ رمضان میں تم شراب پیتے ہو، ہمارے نابالغ بچے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ رمضان آیا، اور تم بالغ ہو کر شراب پیتے ہو رمضان میں. تو یہ بہت عار کی بات ہے. کسان دھوپ میں روزہ رکھتا ہے اور یہ پنکھے کی چھاؤں میں جہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے روزہ توڑ دیتے ہیں. یہ صرف کاہلی ہے، بہانہ بازی ہے. روزہ رکھنے والے کو اللہ وہ قوت دیتے ہیں جو غزوہ تبوک میں ایک کھجور کھا کر لڑنے والوں کو قوت دیا تھا، اور 3 ٹائم کھانا والوں کو وہ بزدلی دیتے ہیں جو قوم روم کو دیا تھا کہ سب کے سب بھاگ نکلے. لاکھوں کا مجمع ہے لیکن رستم نہیں ٹھہر سکا. اللہ تعالیٰ نے اندر جو قلب ہے اس میں ایک چیز رکھا ہے جس کا نام عزم ہے، ہمت ہے. یہ غذاؤں سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر بندہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے روزہ رکھنا ہے تو روزہ ایسا گزر جاتا ہے کہ کھائے پیے دنوں سے اچھا گزر جاتا ہے. ابراہیم سے پوچھا گیا تمہیں سب سے اچھا دن کون سا گزرا؟ کہا وہ آگ والا دن. زندگی بھر میں سب سے پیارا دن کون سا گزرا؟ آگ والا دن، کیونکہ میں اللہ کا مہمان تھا وہاں. اللہ نے ضیافت کی، آگ میں کھلایا پلایا خوش رکھا. اللہ اتنا قادر ہے جو آگ میں ابراہیم کو کھلا سکتا ہے اور مریم کو بند کمرے میں پھل بھیج سکتا ہے اور زکریا کو بے موسم اولاد دے سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھیں گے کھانا نہیں کھائیں گے. کیا چاول میں قوت ہے؟ چاول میں قوت اللہ دیتے ہیں. روٹی میں قوت ہے؟ روٹی میں قوت اللہ دیتے ہیں. پانی میں پیاس بجھانے کی قوت ہے؟ اللہ عطا فرماتے ہیں. ان میں قوت نہیں ہوتی. جس گولی سے انسان شفا پاتا ہے اسی سے مر بھی جاتا ہے. جس کشتی سے انسان باہر آتا ہے اسی سے ڈوبتا بھی ہے. یہ سب اللہ کی حکمت ہے. بندے کا امتحان اسی میں ہے کہ اطاعت کرتا ہے کہ بغاوت کرتا ہے. کسی چیز میں بالذات کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ پیدا کرتے ہیں. رات میں نیند کے ذریعے سے تکان کو دور کرنا یہ اللہ پیدا کرتے ہیں. یہ بندے کو اگر رات سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی مؤثر بالذات اللہ کی ہے اور وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتے ہیں تو پھر روزہ کیا چیز ہے، جان دینے پر راضی ہو جائیں گے. 313 نہتے 1000 مسلح سے لڑنے کو تیار ہیں کیونکہ جانتے ہیں ہم جیتیں گے نہیں، جتائیں گے اللہ. چنانچہ اللہ کے رسول نے جب مٹی پھینکا تو اللہ نے کہا یہ مٹی آپ کے ہاتھ سے ہے مگر پھینکا ہم نے، اس لیے ہر ایک طرف چلی گئی، ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی. تو بندے کو یہی چیز سکھانا ہے. قرآن کریم کا یہی ذہن ہے، یہی ذہن سازی قرآن کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ان الارض للہ ان الملک للہ ان الحکم الا للہ. حکم اللہ کا، ملکیت اللہ کی، زمین اعضاء کی، تمہارا وجود اللہ کا. روزہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نہ رہ سکو. اصحاب کہف کو دیکھا ہوتا آپ نے، اصحاب کہف کو دیکھا ہوتا کتنے 100 سال رہے. 309 سال بغیر کھائے زندہ رہے. سورہ کہف آ رہی ہے اس کے بعد. اصحاب کہف کو اللہ نے نیند میں رکھا. نیند میں کتنے 100 سال رکھا؟ 309 سال رکھا بغیر کھانا کھائے ہوئے. جو 309 سال رکھ سکتا ہے بغیر کھلائے پلائے، ایک دن میں ہار گئی ہمت.
یاد دلاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، دنیا کے کسی کاروبار میں ہو، کسی کام میں ہو، بھروسہ اللہ پہ کرو اور اللہ تمہارے جسم کو طاقت دیں گے۔ اصل طاقت روحانی ہے، جسمانی طاقت اصل نہیں ہے۔ یہاں سے اب نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس نئے رکوع میں احکامات بہت ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ تقریباً 14 احکامات ہیں جو تورات میں لیے گئے تھے، وہ 14 کے 14 احکامات اس رکوع میں انشاءاللہ تفصیل سے آ رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے معاشرت سے، رہن سہن سے، کاروبار سے اور رہائش گاہوں سے متعلق ہیں۔ یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ۔